کرتا جب مصر سے روانہ ہوا ہے تو تو یہاں کنعان میں بیٹھ کر اس کی خوشبو محسوس کرتا ہے. تیرا بیٹا جب یہاں کنعان کے کنویں میں تھا تو اس وقت کیوں نہیں معلوم ہوا تجھے؟ خوشبو وہاں سے سونگ لی, کنویں میں یہاں موجود تھا, اس وقت تجھے پتہ نہیں چلا. یہ کیا بات ہوئی؟ کون سے الفاظ ہیں وہ؟ کسے پرسید از گم کردہ فرزند, کسی نے پوچھا اس باپ سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ سیدنا یعقوب ہیں, سیدنا یعقوب ہیں. کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خرد من, اے روشن ضمیر بزرگ اللہ والے, تو بصیرتوں کا قاسم ہے, تو دانش تقسیم کرتا ہے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرتا وہاں سے روانہ ہوا, سیدنا یوسف نے اس کو سپرد کیا اپنے مہربانوں کے کہ لے جاؤ, اذهبوا بقمیصی ھذا, لے جاؤ, فالقوه علی وجه ابی, جاؤ میرے والد کے چہرے پہ ڈالو اسے. فرتد بصیرا, انشاءاللہ میری یاد میں رو رو کر جو ان کی آنکھیں بے نور ہوئی ہیں وہ نور اللہ کے کرم سے لوٹے گا. اب کرتا روانہ ہوا تو یہاں فرماتے ہیں لأجد ریح یوسف, مجھے اپنے یوسف کے کرتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لولا ان تفندون, اگر تم میری بات پر حیران نہ ہو جاؤ, مذاق نہ اڑاؤ, تو مجھے آج یوسف کے کرتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لولا ان تفندون, ظاہر ہے کہ سرپرائز تو تھا نا جی, حیرت کی بات تو تھی. تو پوچھنے والوں نے کہا کہ آئے روشن گوہر پیر خرد من, ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی, چرا در چاہے کنعانش ندیدی. جب مصر سے چلتا ہے کرتا خوشبو محسوس کرتے ہیں آپ تو کنعان میں ہوتے ہیں, اس وقت کیوں نہیں معلوم ہوا؟ فرمایا حال من برق جہانست, دم پیدا و دیگر دم نہانست. ہمارا حال, بس ہمارا حال تو ایسے ہے جیسے برق و بار بعد میں بجلی کونتی ہے تو اندھیرا روشن ہو جاتا ہے, زمین پر پڑے ہوئے تنکے بھی نظر آنے لگتے ہیں, اور جب بجلی کودنا بند ہو جاتی ہے تو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہمارے دل کی دنیا میں بھی جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی باتیں بتاتے ہیں, اور جب وحی بند ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں. تو اللہ عالم غیب اور پیغمبر عالم, وہ یاد رکھو گے کتنے دن؟ پھر کوئی جبہ کبا نظر آیا اور اس نے پٹلی سے اتارنے کے لیے ڈھکوسلے شروع کیے تو پھر آپ قائم رہیں گے, قرآن کی بات پر قائم رہیں گے نا. ان اللہ عندہ علم الساعہ. آج ایک دعا میں کرتا ہوں, تم بھی کرو میرے ساتھ. یا اللہ ہمیں خود ساختہ باتوں سے بچا لے. یہ جو خود ساختہ باتیں, ایک ہے وہ بات جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ملی, حضرات صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے ملی, اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے. اور جو انہوں نے گھر میں بیٹھ کر ہوم پروڈکشن, کسی نے نعت بنائی اس کا نام درود و سلام ہو گیا, اردو میں کہ جی صلاۃ و سلام اسی کو کہتے ہیں. خود ساختہ باتوں سے یا اللہ ہمیں بچا لے, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے. یا الہ العالمین, اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے والا ہمیں بنا دے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت.
اللہ علیم خبیر. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں، ان سے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان سے شروع ہوئی اور ان اللہ علیم خبیر ان پہ مکمل ہوئی. شروع میں بھی تاکید، آخر میں بھی تاکید. اس کے باوجود بھی اگر کوئی پھسل جائے تو پھر کوئی کیا کرے؟ میرے رب نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ عقائد کے معاملات کو اللہ نے اتنے زبردست لہجے میں بیان فرمایا ہے، اتنے دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کوئی سلپ نہ ہو جائے. ان سے شروع کیا، ان پہ ختم کیا. لیکن تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اقبال کہتا ہے نا، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل امین نے پوچھا احسان کیا ہے، مل احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کی جائے جیسے اللہ سامنے ہے اور تم اس کو سجدے کر رہے ہو، اس کے لیے قیام کیے ہوئے ہو، رکوع ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے، تکبیریں ہو رہی ہیں، جیسے کہ رب تمہارے سامنے ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. لیکن اگر یہ مقام کسی کو نہیں ملتا پھر اس میں تو کوئی شک نہیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آپ کے سلف صالحین نے یہ کہا، محدثین نے، آپ کے ائمہ نے، جنہوں نے دین کو سمجھنے میں زندگیاں لگائی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا ہے؟ سنا ہوتا تو آپ پہلے رحمت اللہ علیہ کہتے، پھر سر ہلاتے کہ ہاں سنا ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارا محسن. یہ حضرات، میں صرف ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں تک مخلص ہیں. صرف ایک بات کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی 40 سال کی زندگی یوں گزری ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے تہجد ادا فرمائی. ہم تو کسی خیر کو اپناتے ہیں نا، ایک دن یا 2 دن ہم بڑے پرجوش ہوتے ہیں اور 2-4 دن کے بعد جوں وقت گزرتا ہے ہمارا جوش ختم ہوتا جاتا ہے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی اپنا تہجد کی نوافل ادا کرنا اور اس پر قائم رہنا. میرے والد گرامی، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، جن کی دعاؤں کا میں نتیجہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ بحمدللہ 21 سال تک میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی. 21 سال تک. اور روزانہ 12,000 اسم ذات کا معمول بھی کبھی قضا نہیں ہوا. اللہ توفیق دے دیتا ہے جب انسان عزم کرتا ہے. احسان یہ ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے کہ جیسے اللہ سامنے اور وہ رب العزت کے حضور بندگی کا اظہار کر رہا ہے. یہ مقام ہے صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یہ مقام میسر ہے. ان کے نفسیات میں، ان کی باطنی یا قلبی کیفیات میں وہ مشاہدے والا یقین موجود ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر ہوتا ہے. وہ یقین موجود ہے، اس لیے دل بھرتا ہی نہیں، اس کی یاد سے دل بھرتا ہی نہیں. تو بھائی، اس وقت کی صورتحال، عالمی اضطراب جس میں پوری دنیا مبتلا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. یہ گولہ بارود کے ڈھیر لگانے سے اضطراب میں اضافہ ہوگا. گولہ بارود کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گا جیسے اس نے ہیروشیما میں جلایا، ویتنام میں جلایا. آج کل بھی ادھر ادھر جہاں نظر جاتی ہے دیکھیے، آپ کو آگ کے شعلے نظر آئیں گے، آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی. اس آگ کو بجھانے کے لیے اس سے تعلق ضروری ہے، اللہ سے دوستی ضروری ہے. دنیا تو بھائی، دنیا آپ کو سکون کیا پہنچائے گی؟ زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ پر
آپ دعا فرمائیں کہ مجھے پابند نہ کر دیا جائے کہیں اٹھا کے. سننے میں آ رہا ہے ہم آپ کو ایڈمٹ کریں گے, آپ کا چیک اپ ہوگا, تو مجھے ایڈمٹ کرتے رہیں, چیک اپ کرتے رہیں, وہ کوئی سن نہ رہا ہو. لیکن انہوں نے مجھے جس کمرے میں بھی رکھا نا, جہاں بھی رہ گئے, انشاءاللہ جمعے میں تو میں آ جاؤں گا.